بابا وانگا۔ دوستوں، نام سے آپ کو یہ لگ رہا ہوگا یہ کوئی بابا یا کوئی مرد ہوگا، لیکن بابا وانگا ایک بلغارین نبینا خاتون تھی جنہوں نے دنیا کے حالات کے مطابق کئی پیشن گوئیاں کی تھی، جن میں سے بعض حقیقت کے قریب تر تھی۔ ان کی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی پیشن گوئی بہت مقبول بھی ہوئی، اور اس کے علاوہ کئی دیگر باتیں جو اب تک کافی درست ثابت ہو چکی ہیں۔ بابا وانگا نامی خاتون 13 جنوری 1911 کو بلغاریہ کے شہر ونجیلا میں پیدا ہوئی۔ ان کی پیدائش قبل ارض وقت ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس علاقے کی روایت تھی کہ بچے کا نام کسی اجنبی سے رکھوایا جاتا تھا۔ اس بچی کی پیدائش پر کسی کو اس کے بچنے کی امید تک نہ تھی، لیکن جب بچی کی حالت بہتر ہوئی تو اس کی دائی نے باہر گلی میں جا کر کسی اجنبی راہگیر سے نام رکھنے کو کہا، جس کے بعد بالآخر ونجیلا نام رکھا گیا۔ وانگا بچپن سے نیلی آنکھوں اور سنہری بالوں کی وجہ سے بہت خوبصورت تو تھی اور ساتھ ساتھ ذہین بھی تھی، اور اسے روحانی علاج سے بھی دلچسپی تھی۔ وانگا کی زندگی کا وہ حادثہ جس نے اس کو نابینا کر دیا، کسی ہوائی طوفان نے اسے اٹھا کر اتنی دور پھینک دیا کہ وہ زخمی حالت میں ملی۔ اس کی آنکھیں مٹی سے باہر گئی تھیں اور تکلیف کے مارے اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ اس کی بنائی ہر طرح کے علاج اور کوشش کے باوجود ختم ہو گئی۔ 1925 میں اس نے نبیناؤں کے اسکول جانا شروع کیا اور 3 سال تک وہاں تعلیم حاصل کی۔ 1939 میں اسے پھیپھڑوں کی ایک بیماری نے آ جکڑ لیا، جس کے بعد ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا تھا کہ وہ عن قریب مر جائے گی، مگر خلاف توقع وہ صحت یاب ہو گئی، جس کی وجہ سے لوگوں میں اس کی روحانی قوتوں کی شہرت ہونے لگی۔ 1942 میں اس کی شادی ہوئی۔ 11 اگست 1996 کو اپنے آبائی شہر میں فوت ہوئی۔ وانگا خود واجبی سی تعلیم یافتہ تھی۔ اس نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی، بلکہ اس کی ساری باتیں اس کے پرستاروں ملازموں نے تحریر کی تھی۔ وانگا دعویٰ کرتی تھی کہ اس کو کسی ناقابل فہم ذریعے سے لوگوں کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ کئی لوگوں کا خیال تھا کہ اس خاتون کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہیں جس کی وجہ سے اس کو مستقبل کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں۔ ویسے تو وانگا کی بہت سی پیشن گوئیاں ہیں، لیکن ان میں سے چند قابل ذکر۔ بابا وانگا نے کہا تھا کہ امریکی لوگ انتہائی خوف میں مبتلا ہوں گے جب ان پر 2 آئینی پرندے حملہ کریں گے اور ہر طرف دہشت کا راج ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پیشن گوئی 9/11 کے حوالے سے کی گئی تھی۔ نومبر میں تیسری عالمی جنگ ہوگی اور جو اکتوبر 2014 تک چلے گی۔ اس جنگ میں ایٹم بم اور کیمیائی ہتھیار استعمال کیے جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی اب تک غلط ثابت ہوئی ہے۔ ان سالوں میں لوگ جلد کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے، جبکہ جلد کا سرطان تیزی سے بڑھے گا۔ کیمیائی ہتھیاروں کے رد عمل سے ہو سکتا ہے۔ اس وقت کے دوران چین دنیا کی سپر پاور بن جائے گا۔ دنیا کے مقدار میں ہلکی سی تبدیلی ہوگی۔ دنیا میں بھوک پر کچھ حد تک قابو پا لیا جائے گا، جبکہ یورپ کے پاس توانائی کے ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ ان سالوں تک یورپ میں مسلمانوں کی حکومت آ جائے گی۔ تدبین پر برف پگھلنے کی وجہ سے سمندر کا لیول بلند ہو جائے گا۔ انسانی اعضاء بنائے جا سکیں گے، جس کی وجہ سے ان کی تبدیلی عام ہو جائے گی۔ امریکہ مسلمانوں کے شہر پر حملہ کرے گا۔ ایک مصنوعی سورج کی وجہ سے رات کو ختم کیا جا سکے گا۔ انسان روبوٹ کی طرح کام کریں گے، جبکہ چھوٹی قومیں جنگیں کریں گی اور بڑی قومیں دور رہیں گی۔ جانور آدھے انسان بن جائیں گے اور ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جائے گی۔ مریخ پر موجود آبادی نیوکلیائی طاقت بن جائے گی اور دنیا سے آزادی کا مطالبہ کر دے گی۔ سورج ٹھنڈا پڑ جائے گا اور اسے مصنوعی طور پر جلانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن یہ کوشش زیادہ کامیاب نہیں ہوگی۔ کوئی خوفناک چیز خلا سے زمین کی طرف بڑھ رہی ہوگی اور ڈر ہوگا یہ زمین سے ٹکرا جائے گی، لیکن یہ خطرہ عین وقت پر ٹل جائے گا۔ لوگ سائنس بھول جائیں گے اور جانوروں کی طرح رہنے لگیں گے۔ پھر ایک شخص انہیں اچھی تعلیمات دے کر انسانیت کی طرف لائے گا۔ آہستہ آہستہ دنیا میں انسانیت واپس آئے گی اور نئے شہروں کی بنیاد پڑے گی۔ شیطانیت دنیا سے ختم ہو جائے گی اور لوگ خدا کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ اس سال دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔